السلام علیکم چلڈرنس۔ تو آپ میری آواز پہچان گئے ہوں گے، یعنی کہ میں شگفتہ میم جو فائز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اردو پڑھاتی ہے۔ تو آج میں 9th کلاس کو، یعنی کہ نظم جو ہے، موضوع جو ہے میرا نظم، یعنی کہ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، جو کہ حالی نے لکھا ہے۔ یہاں جو نظم جو ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ جو ہے، کہ اس میں حالی نے بہت ساری ایسے مثالیں دی ہے اس نظم میں کہ جو لوگ تعلیم کی قدر نہیں کرتے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ان کو کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ شرافت کا ہو، چاہے کسی بھی پیشے میں، تو ہر ایک پر اس کا اثر پڑتا ہے اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، تو اس سے برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں حالی جو ہے، حالی اور سرسید جو ہے، انہوں نے زیادہ تر خاص طور سے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی نظموں کے ذریعے، اپنی یہاں نثر کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے اس تعلیم سے جی چراتے ہیں، محنت و مشقت نہیں کرنا چاہتے۔ جو لوگ محنت و مشقت نہیں کرنا چاہتے تو ان کی زندگی کیسے خوشحال ہوگی؟ تو ایسے لوگ ہمیشہ جو تعلیم سے دور رہتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیشہ مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسے مثالیں اس نے اس نظم میں دی ہے۔ تو یہ نظم جو ہے 7 بند ہے اس میں، تو آج میں 2 ہی آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو پہلے 2 تو اس میں شاعر نے کیا کہا ہے، اور یہاں یہ بھی میں بتاؤں گی کہ حالی نے ایک لطیفہ، فرضی لطیفہ بتایا تھا اسی پر، تعلیم پر ہی، کہ لیلا کی ماں اور مجنوں کا وہ فرضی لطیفہ تھا کہ لیلا کی ماں نے مجنوں سے کہا تھا کہ اگر تم ایم اے پاس کر لو گے تو تمہیں میں لیلا سے شادی کراؤں گی، تو تمہیں لیلا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو مجنوں نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں اس ایسی لیلا سے استعفیٰ دے دوں جس کی وجہ سے مجھے تعلیم حاصل کرنی پڑے، تو اس سے میں دور ہی رہوں، مجھے منظور نہیں۔ یعنی کہ یہ فرضی لطیفہ ایسا ہی تھا کہ تعلیم حاصل کرنے سے خاص طور سے مسلمان جو ہے وہ جی چراتے ہیں، محنت و مشقت کرنا نہیں چاہتے، ان کو سامنے ہی سارا کچھ آنا چاہیے، یعنی کہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ تو پہلا بند جو ہے، یہ اس میں بھی 6 مصرے ہیں ایک بند میں، تو جس کو مسدس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے، جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت۔ یہاں ظلمت کا مطلب ہے اندھیرا، مسلط کا مطلب ہے حاوی۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے، حالی کہتا ہے یہاں پہ کہ جو لوگ تعلیم کی عزت نہیں کرتے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، جو اس کے لیے محنت و مشقت نہیں کرنا چاہتے، تو ان لوگوں پر ہمیشہ اندھیروں کا سامنا، مطلب حاوی رہتا ہے ظلمت، یعنی کہ وہ لوگ ہمیشہ اندھیروں کا سامنا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ تکلیفوں اور دکھوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ملوک اور سلاطیں نے کھوئی حکومت۔ تو وہ ملک جو جس ملک میں لوگ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، تو وہ اپنی حکومت کھو بیٹھتے ہیں۔ گھرانوں پہ چھائی امیروں کے نکبت۔ نکبت کا مطلب ہے مفلسی۔ تو ایسے گھرانے، ان پر مفلسی کا دور آ جاتا ہے، اگرچہ پہلے وہ امیر ہوتے، پھر وہ مفلسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ پھر کہتے ہیں حالی رہے خاندانی نہ عزت کے قابل۔ ایسے لوگ جو تعلیم کی قدر نہیں کرتے، جو اس کی قیمت نہیں سمجھتے ہیں، نہ وہ
کسی خاندان کے رہتے نہ ہی کسی عزت کے قابل ہوتے۔ یہ حالی کا نظریہ ہے کہ تعلیم یافتہ جو ہوتا ہے وہی عزت کے قابل ہوتا ہے، وہی مطلب عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی کا رتبہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں یہاں پہ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، وہ لوگ نہ کسی خاندانی میں مانے جاتے ہیں اور نہ عزت کے قابل ہوتے۔ ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل کا مطلب ہے غلط، تو یہاں کہتے ہیں ان کے سارے دعوے یعنی کہ شرافت کے دعوے جو ہے وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں حالی کا کہنا ہے ادھر کہ جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے اس میں شعور ہوتا ہے، اس میں سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے، نہ چلتے ہیں وہاں کام کاری گھروں کے۔ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں ان کے کام جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ نہ برکت ہے پیشہ میں پیشہ وروں کے، تو جو پیشہ انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے تو اس پیشے میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، جو مان لو تجارت کرنے والے لوگ جو ہے ان کے وہ سارے جو تجارت کے طور طریقے جو ہے تو وہ ہر دن بدن بگڑتے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ آگے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، تو ایسے لوگوں کے دروازے ہمیشہ بند ہو جاتے ہیں۔ کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، جو لوگ دن رات دولت کماتے تھے تو وہ اب ہے دھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے، تو وہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ تعلیم سے جی چراتے ہیں، جو لوگ تعلیم کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کو کن برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو کن تکلیفوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا نقصان کیا کیا ہو جاتا ہے اس کے بغیر، تعلیم کے بغیر۔ اگر تعلیم یافتہ کوئی ہوگا تو وہ ہر منزل کو آسانی سے حاصل کر پائے گا۔ اصل میں حالی کا یہی مقصد ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ ہر مقصد کو پا لیتے ہیں، وہ ہر منزل کو حاصل کرنے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کسی بھی پیشے میں کیوں نہ ہو، مگر ایک تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ خاص کر اس نے مسلمانوں کو زیادہ تر یہ نصیحت کی ہے کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا بیٹا پہلے بند میں قیمت، ظلمت، پھر دوسرے میں حکومت، نکبت، یہ ہم قافیہ لفظ ہے مسدس میں، کبھی لاسٹ پہ ہم قافیہ ہوتا ہے، کبھی ردیف سے پہلے۔ یہاں دیکھو دوسرا بند جو ہے قابل باطل، تو یہاں ہم قافیہ لفظ، ادھر ہے کاریگروں، پیشہ وروں، سوداگروں، یہ ہم قافیہ لفظ ہے، یعنی کہ ردیف سے پہلے والا لفظ جو ہوتا ہے ہم قافیہ ہوتا ہے، جو آگے اس کو آگے آتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، اس کو ہم قافیہ لفظ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آج میں نے آپ کو 2 بند یہاں پہ سمجھائے، انشاءاللہ آگے اور یہ پہلا لیکچر ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ اس میں، تو اس کے آگے اور انشاءاللہ بتاؤں گی۔ باقی خدا حافظ۔